3 ہفتے پہلے F-35 طیارے نے تکنیکی خرابی کے باعث کیرلا میں ہنگامی لینڈنگ کی تھی۔ برطانیہ کو کیرلا میں اپنے طیارے کی حفاظت پر تشویش ہے، بھارت پر عدم اعتماد کا اظہار کر دیا ہے۔ سر کیرل میں F-35 جو ہے وہ امریکہ کا سب سے ایڈوانس جہاز ہے، وہ وہاں پر کھڑا ہے اور اب خبر آ رہی ہے کہ اس میں ایسی تکنیکی خرابی آ گئی ہے کہ اس کو ٹکڑوں میں انگلینڈ واپس لیا جائے گا۔ It was supposed to be a symbol of 21st century air dominance. Instead, it is Kerala's most expensive tourist attraction. بھارت نے کل ہتھیاروں کی خریداری کے 10 بڑے معاہدوں کی منظوری دی ہے۔ پتہ ہے ان معاہدوں کی مالیت کیا ہے؟ 1 لاکھ کروڑ روپیہ۔ جی ابتدائی اطلاعات میں ایندھن کی کمی کو وجہ بتایا گیا، لیکن بعد میں برطانوی ذرائع نے بتایا کہ طیارے کو ہائیڈرولک سسٹم میں تکنیکی خرابی کا سامنا تھا۔ 18 days later, it is still there and it's become the butt of internet jokes. Kerala tourism is turning the jet into a marketing opportunity. ہمارے ایئر فورس کے اور ایئر ڈیفنس سسٹم نے اسے ڈیٹیکٹ کیا، وہ بھی اس سمے میں جب یہ اپنا ایک سارٹی لے رہا تھا۔ اٹ ڈیولپڈ سم ٹیکنیکل پرابلم۔ کیا امریکہ پاکستان کو اپنا جدید ترین فائٹر جیٹ F-35 دینے کی خواہش کا اظہار کر رہا ہے؟ نمسکار دوستو، آپ سبھی کا نیوز ٹیل میں ہاردک سواگت ہے۔ تو دوستو، آپ نے شروعات کی ویڈیو میں دیکھ ہی لیا ہے کہ F-35 جو بھارت خریدنے والا تھا اور جس کے لیے کافی لوبنگ چل رہی تھی، وہ F-35 فائٹر پلین دوستو ایمرجنسی لینڈنگ کرائی گئی ہے اس کی، اور دوستو اس کے بعد وہ اڑا ہی نہیں، وہ بند پڑا ہے۔ اور دوستو 40 انجینئر برٹشی دوستو وہ تھک گئے اسے ٹھیک کرتے کرتے، دوستو وہ ٹھیک نہیں ہوگا۔ اب اسے ڈسمینٹل کر کے لے جانے کی بات ہو رہی ہے، اسے ڈسمینٹل کر کر واپس لے جایا جائے گا۔ دوستو یہ حالت ہے F-35 کی۔ جب بھارت کے ساتھ ہوا تھا تب انہوں نے کافی میمز بنائے تھے، وہ بھی ایک دم فریڈم، لیکن دوستو اب اس پر بھی میمز بن رہے ہیں، کافی میمز بن رہے ہیں F-35 پر۔ اور دوستو یہ F-35 جس کے لیے اتنی لوبنگ ہوئی تھی، وہ دوستو ایسے بند پڑ گیا ہے۔ اور دوستو بھارت کی ڈیفنس ٹیکنالوجی اتنی ایڈوانس ہے کہ اس نے پہلے ہی اس کے اندر گڑبڑی ڈیٹیکٹ کر لی تھی۔ تو دوستو چلتے ہیں آگے کی ویڈیو کی طرف، دیکھتے ہیں پاکستانی ریئیکشن۔ دھنیہ واد۔ بات کریں گے سب سے پہلے محسن نقوی صاحب کی۔ محسن نقوی صاحب جی ہاں، جو کہ پاکستان کے ہوم منسٹر بھی ہیں، کرکٹ بورڈ کے چیئرمین بھی ہیں۔ جی ہاں، محسن نقوی صاحب کا کہنا یہ ہے کہ جی وہ ایک پریس بریفنگ میں بات کر رہے تھے، اپنے سامنے کچھ لوگ بٹھا رکھے تھے جن کو وہ بھاشن دے رہے تھے، جس کا ان کو بہت شوق ہے۔ تو جی ان کا کہنا یہ تھا، آپریشن سندور کے وقت جو ہے، جو بھارت نے میزائلز یہاں چلائے تو ہم لوگ تو گھبرا گئے کہ اب یہ پتہ نہیں کہاں گریں گے اور کیا نقصان کریں گے، لیکن اسی وقت چمتکار ہوا۔ اسی وقت ظاہر ہے کہ ایک کہہ لیجیے کہ جو ہمارے جن سمجھ لیجیے، بھوت سمجھ لیجیے یا فرشتے سمجھ لیجیے، غیبی طاقت، جی ہاں ایک ایسی طاقت، ایک ایسی پاور جو دکھائی نہیں دیتی، محسن نقوی صاحب کے بقول کہ جی انہوں نے ان میزائلز کا رخ ایسا کر دیا کہ وہ میزائلز جو تھے وہ ہمارے جو نشانہ لگا کے بھارت نے میزائل وہاں سے چلائے تھے، اس کے بجائے وہ نہ تو ہمارے کسی جہاز کو نقصان ہوا، نہ ہماری کسی اور جگہ کو نقصان ہوا، نہ ہی کوئی اور قسم کا ہمیں یہ سمجھے کہ بھارت جو ہے ہمارا کوئی نقصان کر پایا، بلکہ وہ میزائل جو تھے وہ کبھی آگے گر گئے، کبھی پیچھے گر گئے، کبھی یہاں گر گئے، کبھی وہاں گر گئے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ بھارت سے جو لوگ میزائل چلا رہے تھے یا جو لوگ میزائلز کے ایکسپرٹس ہیں، انہوں نے کیا دیکھ کر میزائل چلائے تھے، اور پھر یہ کہ یہ غیبی طاقت جس کا ذکر محسن نقوی صاحب کر رہے ہیں وہ کون تھا؟ کیا وہ رتک روشن کی مووی جادو ٹائپ کا کوئی تھا کہ جو نظر نہیں آ رہا تھا اور اٹھا کے یا اشارے سے جو ہے وہ میزائلز کو کہیں کا کہیں لے گیا؟ لیکن اس کے ساتھ ہی انہوں نے ایک دوسرا بھی اپنا، محسن صاحب نے ایک دوسری بات بھی کی۔ انہوں نے کہا جی اس کے ساتھ ایک چیز اور ہوئی ہے، اور وہ یہ کہ جو میزائلز پاکستان نے چلائے تو جی کچھ دیر کے بعد، یعنی میزائل چلانے کے بعد ان کو پتہ لگا، یا انہوں نے سوچا کہ ایسا نہ ہو کہ جو پاپولیشن ہے وہاں کی، جو سویلین ہیں وہاں پہ بھارت میں، انہیں کوئی نقصان نہ ہو، تو وہاں پر بھی جو یعنی کہ جو لوگ کہہ لیجیے جو ان کے ساتھ جو بتا رہے ہیں کہ فرشتے تھے، کہ بھوت تھے، کہ پتہ نہیں کون تھے، جن تھے، تو اس لیے کہ کئی لوگ آپ کو پتہ ہے جنوں کا بھی چینل چلاتے ہیں، تو جن بھی ہو سکتے ہیں۔ تو خیر محسن صاحب کا کہنا یہ ہے کہ جی ایک غیبی طاقت جو ہے نا وہ آئی، اور اس نے وہ میزائل جو پاکستان نے چلائے تھے، اور اس کے بعد چلانے کے بعد پاکستان نے کہا ہوئے یہ تو غلط ہو گیا، یہ ڈائریکشن ہمیں کوئی اور رکھنی چاہیے تھی، یعنی چلانے سے پہلے نہیں سوچا، چلانے کے بعد سوچ رہے ہیں کہ اب کیا کریں۔ تو ظاہر ہے میزائل تو چل جاتا ہے تو چل جاتا ہے، آپ کو پتہ ہے اس کی ڈائریکشن کیسے چینج ہو۔ تو اب انہوں نے جی وہ جو غیبی طاقت آئی، یعنی جو انویزیبل قسم کی ایک مدد آئی،
اس نے آ کے جی ان میزائلز کو جو ہے نا ان کے جو رختے وہ بدل دیے اور ایسا کیا, ان کی ڈائریکشن ایسی کر دی کہ وہ جا کر جو ہے وہ بھارت میں جہاں جہاں پر ان کا جو ملٹری کا سامان رکھا تھا, یا چاہے انہوں نے کوئی ٹینک میں اگر کوئی فیول وغیرہ رکھا تھا کچھ تھا, تو وہاں جا کے ڈھس 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 لگ گیا. یعنی یہ باتیں آپ سمجھیں کہ ہمارے ہوم منسٹر صاحب کر رہے ہیں بیٹھ کے. اب ظاہر ہوم منسٹر صاحب ایسی باتیں نہیں کریں گے تو پھر یہ کیسے ہوگا, اس لیے کہ آپ تو جانتے ہیں کہ ہمارے تو فیلڈ مارشل صاحب اور ہمارے آرمی چیف اور ہمارے سارے لوگ جو ہے وہ اسی قسم کی باتیں کرتے ہیں, جو کہ کہیں نہ کہیں پہ وہ ایک ریلیجیس ٹچ اور وہ یہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ چل رہی ہوتی ہے. خیر, محسن نقوی صاحب کی اس بات پہ اب سمجھ نہیں آ رہی لوگوں کو کہ لوگ ہنسیں یا روئیں, تو اس لیے یہ فیصلہ میں آپ لوگوں کے اوپر چھوڑتی ہوں کہ آپ لوگوں کو اگر ہنسنا ہے تو ہنس لیجیے, اگر رونا چاہ رہے ہیں تو آپ رو سکتے ہیں, اور ٹیشو پیپر ضرور ساتھ رکھیے گا. خیر, اس کے بعد یہ ہم بات کریں گے اگر ایک اور پاکستان کی نیوز, یہ جو آپ کو میڈم نظر آ رہی ہیں جی, ان کا نام ہے ایمان دورانی. یہ کیپٹن ایمان دورانی ہے, انہوں نے جی ان کی ایک ویڈیو بڑی وائرل ہو رہی ہے سوشل میڈیا کے اوپر, اور جس میں یہ کسی کالج یا یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس کے ساتھ بات کر رہی ہیں, اور ان کا کہنا یہ ہے کہ جی فوج جو بھی کرتی ہے, جو فیصلہ بھی کرتی ہے وہ پبلک انٹرسٹ میں کرتی ہے. یعنی کہ یہ صاف صاف بتا رہی ہیں کہ جی جو فوج ہے ہماری, یعنی پاکستان کی جو آرمی ہے یا پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ہے, وہ انٹرفیئر کرتی ہے سویلین گورنمنٹ میں. اب ایک طرف تو یہ تو لوگوں کو پہلے ہی پتا تھا کہ جی سویلین گورنمنٹ کے اندر آپ لوگ انٹرفیئر کرتے ہیں, لیکن اچھی بات یہ کہ انہوں نے اپنے منہ سے کہہ دیا. ساتھ ہی ان کا کہنا یہ کہ جی ہم پبلک انٹرسٹ میں کرتے ہیں. تو کیا آپ مجھے بتا سکیں گی کہ پبلک انٹرسٹ کیا ہے, اور دوسرا یہ کہ آپ لوگ ہوتے کون ہیں پبلک کو یہ بتانے کے لیے کہ پبلک انٹرسٹ کیا ہونا چاہیے اور کیا ہے. یہ سویلین گورنمنٹ جو بیٹھی ہوئی ہے وہ کس لیے بیٹھی ہوئی ہے؟ جو آپ نے ڈاکٹر مارنگ بلوچ کو اریسٹ کر رکھا ہے, جو ڈاکٹر مارنگ بلوچ کو آپ لوگ جیل سے چھوڑ دی رہے ہیں, اور جو بلوچستان کا حال کر رکھا ہے, کیا وہ بھی پبلک انٹرسٹ میں ہی کر رکھا ہے؟ کیا آپ لوگوں کو کوئی احساس ہے کہ آپ کیا کر رہے ہیں اور آپ نے ملک کو کس جگہ پہنچا دیا ہے؟ ڈاکٹر مارنگ بلوچ بہت ٹائم سے آپ سبھی لوگ جانتے ہیں کہ ان کو بلوچستان میں اریسٹ کر رکھا ہے اور ان کو چھوڑا نہیں جا رہا ہے. تو کیا یہ بھی پبلک انٹرسٹ کی بات ہو رہی ہے کہ آپ بلوچستان میں آپریشنز پہ آپریشنز کر رہے ہیں, اور وہ ناکام آپریشن میں, ناکام آپریشن اس لیے کہہ رہی ہوں کہ اگر وہ آپریشن کامیاب ہوتے تو ابھی تک جو ہے وہ رک چکے ہوتے, لیکن ظاہر ہے کہ وہ ناکام آپریشن جو چل رہے ہیں اس کی وجہ سے بلوچستان کے لوگ جو پروٹیسٹ کر رہے ہیں ان کو سنا نہیں جا رہا, ان کو اریسٹ کیا جا رہا ہے, مسنگ پرسنز کا ایشو ہے, بار بار ان کو پکڑ کے بند کر دیا جاتا ہے, تو یا ان کو غائب کر دیا جاتا ہے. اس کے بعد ان کا کچھ پتہ نہیں لگتا. ان میں سے میجورٹی لوگ تو ساری زندگی ان کے گھر والے انتظار ہی کرتے رہ جاتے ہیں کہ وہ کب واپس آئیں گے. کیا یہ کوئی پبلک انٹرسٹ میں ہو رہا ہے؟ جو کچھ کے پی کے میں ہو رہا ہے, کے پی کے میں جس طرح سے ٹی ٹی پی کے اٹیک چل رہے ہیں, اور ساؤتھ وزیرستان میں لوگوں سے گھر خالی کروائے جا رہے ہیں, ان کو ڈرایا دھمکایا جا رہا ہے کہ جی آپ اپنے گھر خالی کر کے یہاں سے چلے جائیں, اس لیے کہ یہاں پر بھائی لوگوں نے رہنا ہے, بھائی لوگوں نے کام کرنا ہے. تو کیا یہ پبلک انٹرسٹ میں ہو رہا ہے